السلام علیکم دوستو، آپ سب کو کائی میڈیا میں خوش آمدید۔ درلیس ارتغرل کے باقاعدہ شارٹ ریویوز دکھائے جا رہے ہیں جو کہ تاریخ سے محبت اور معروف عمل لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ چلیے چلتے ہیں سیزن 2 قسط نمبر 2 کی جانب۔ دوستوں، جب کائی قبیلہ زخمی حالت میں 2 درگاہ قبیلہ داخل ہوتے ہیں تو قبیلے کے داخلی جگہ پر عالیہ خاتون اور ساتھ حکیم عارف اما ہائمہ کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ اسی دوران سردار خوشنود اور باقی لوگ بھی قبیلے کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ سردار خوشنود اما ہائمہ سے حالت دریافت کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا بہن، تم اس حالت میں کیوں ہو؟ تو اما ہائمہ ہامتی ہوئی جواب دیتی ہیں کہ ہمارا قبیلہ منگولوں کی طرف سے لوٹ کیا گیا۔ تو سردار اپنے بیٹے تیمور کو بیمار اور زخمیوں کی مدد کے لیے حکم دیتا ہے۔ چونکہ تیمور اپنے قبیلے میں سردار کی حیثیت رکھتا ہے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کو جاتا ہے، دمیر استاد جو کہ کائی قبیلے میں لوہار کا کام کرتا ہے اپنی بیٹی جو کہ حملے میں جل چکی ہوتی ہے اس کی مدد کے لیے حکیم عارف کو بلاتا ہے کہ میری بیٹی کی مدد کرو۔ سردار خوشنود ہائمہ اما سے ارتغرل اور گندورو کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ دونوں حملے کے وقت کہاں گئے تھے۔ جواب میں اما ہائمہ بتاتی ہے کہ ارتغرل اور حلیمہ سلطان وادی کی طرف تازہ دم ہونے کے لیے نکلے تھے اور گلداور قافلے کے ساتھ تھا تو اتنے میں منگول ہم پر حملہ آور ہو گئے۔ ہماری عورتیں مردوں کی طرح لڑ رہی تھیں لیکن زیادہ تر ہمارے لوگ مارے گئے۔ سردار خوشنود اپنی بہن کو دلاسا دیتے ہیں اور تیمور منگولوں سے سخت انتقام لینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس لمحے میں اچانک حلیمہ سلطان ارتغرل کا گھوڑا ساتھ لاتی ہیں اور 2 درگاہ قبیلے میں داخل ہوتی ہیں۔ قبیلے والے حلیمہ سلطان کو اکیلا دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور گھوڑے سے اتار کر حلیمہ سلطان سے واقعے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ارتغرل دشمنوں کے سامنے اپنے قبیلے کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بدلہ نہ لے لوں۔ ادھر حکیم عارف دمیر استاد کی جلی ہوئی بیٹی کو مرہم لگا رہا ہوتا ہے تو اچانک گلداور کچھ منگول سپاہیوں کو قید کر کے قبیلے میں لاتا ہے۔ منگول قیدی کو تیمور کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ مزید سزا دے کر نویان کے ٹھکانے کا پتہ لگا سکے، لیکن سپاہی کچھ نہیں بولتا تو تیمور اپنے محافظ کوجا بش کو نگرانی پر مامور کرتا ہے۔ کوجا بش منگولوں کا جاسوس ہوتا ہے جو کہ تیمور کا خاص سپاہی ہے، جبکہ سردار خیمے میں مشاورت کر رہے ہوتے ہیں کہ نویان ارتغرل کو زندہ پکڑنا چاہتا ہے یا نہیں تاکہ ارتغرل کو واپس لانے میں آسانی ہو سکے۔ خیمے کے باہر منگول سپاہی کو استاد دمیر جب بندھے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے اپنی بیٹی کا بدلہ لے لیتا ہے اور گردن دبا کر مار دیتا ہے۔ ساتھ ٹہرے کوجا بش جب یہ منظر دیکھتا ہے تو نہیں روکتا تاکہ سپاہی مر جائیں اور ٹھکانے کا پتہ نہ چل سکے۔ اچانک نورگل اور روشان قبیلے میں آتے ہیں تو نورگل اپنی بیوی شاہینہ سے ملنے عارف حکیم کے دواخانے چلا جاتا ہے۔ وہاں اپنی بیوی شاہینہ کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے اور گڑ گڑا کر روتے ہوئے منگول سے بدلہ لینے کے لیے خواہش مند ہوتا ہے۔ ادھر گلداور اپنے خاص سپاہی حمزہ کو منگول کی حفاظت نہ کرنے پر سزا دیتا ہے جس پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ دوسری جانب نویان اپنے جادوگر باشو کے ساتھ کاروان اسرائے جاتا ہے اور وہاں تمام مسلمانوں کو قتل کر دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری اسلف کے دین اسلام کے لیے جدوجہد۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اسلام زندہ باد۔